بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو غزوہ بدر پیش آیا۔ یہ مکہ کے کفار اور مسلمانوں کے مابین پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس معرکے میں 313 مسلمانوں نے شرکت کی۔ ان میں 83 مہاجرین تھے اور بقیہ انصار۔ انصار میں سے جو مسلمان اس معرکہ میں شریک تھے ان میں سے 61 کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا اور 170 قبیلہ خزرج سے تھے۔ انہوں نے مکمل تیاری بھی نہیں کی تھی۔ سواری میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور دوسرا مقداد بن اسود کندی کے پاس تھا، اور 70 اونٹ تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے اس مختصر فوج کے امیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بدر کا مقام مدینہ کے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ زیادہ حصہ ریتلا ہے۔ ساحل سمندر یہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے اور ارد گرد باغات موجود ہیں۔ کفار کی جانب سے اس معرکے میں 1000 افراد شریک ہوئے۔ یہ لوگ ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ کفار کی جانب سے یہ لوگ جب مقام جقبہ پر پہنچے تو انہیں ابو سفیان کا پیغام ملا کہ وہ خیریت سے مکہ پہنچ گیا ہے اور اب آپ لوگ بھی واپس پلٹ جائیں۔ چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن ابو جہل نے اپنے تکبر اور اکڑ کی وجہ سے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریش کی فوج میں 1000 افراد تھے۔ ان کے پاس 100 گھوڑے اور 600 کے قریب زرہیں تھیں اور اونٹ کثرت سے تھے۔ ایک طرف تو انہیں اپنی افرادی قوت پر فخر تھا اور دوسری طرف مال زیادہ ہونے پر غرور بھی تھا۔ ایک طرف کفار کا غرور اور تکبر تھا اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجز و انکساری سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے باری تعالیٰ، اگر مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو کفار کی جانب سے بہترین سالار عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ میدان میں اترے۔ عتبہ اور شیبہ ربیعہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے للکار کر کہا، آؤ تم میں سے کون ہمارے مقابلے پر آتا ہے؟ مسلمانوں کی جانب سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے۔ سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے مد مقابل کو جھٹ سے مار دیا۔ پھر یہ دونوں اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے اور عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ مشرکین کے لیے آغاز ہی برا ثابت ہوا۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑے۔ ابو جہل اب بھی تکبر سے بول رہا تھا، لات اور عزیٰ کی قسم، ہم اس وقت تک واپس نہ ہوں گے جب تک انہیں رسیوں میں نہ جکڑ لیں۔ ابو جہل غرور اور تکبر میں بہت آگے بڑھ رہا تھا اور ادھر اس کی موت 2 انصاری نوجوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی۔ طاغوت اکبر ابو جہل کے قتل کا عبرتناک منظر بیان کرتے ہوئے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے روز سب لوگوں میں موجود تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں 2 نوعمر جوان ہیں۔ گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں
اپنے ساتھی سے چھپا کر ایک نے مجھ سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل دکھلا دیجئے۔ میں نے کہا، بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں اس پر مجھے تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نوجوان نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں کے بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں یہ رہا تم دونوں کا شکار، جس کے بارے میں تم لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں شاہین اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور ابو جہل کو قتل کر دیا۔ جب بدر کا معرکہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ ابو جہل 2 انصاری کمسن جوانوں کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو واضح کامیابی عطا فرمائی۔ معرکے میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ کفار مکہ کثرت تعداد اور سامان جنگ کے باوجود زیر ہو گئے۔ ان میں سے بہت سے افراد قیدی بنا لیے گئے، جنہیں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی مشاورت کے بعد فدیہ لے کر آزاد کر دیا، اور ان قیدیوں میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کے لیے یہ طے کیا گیا کہ اگر وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ غزوہ بدر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، ان میں عتبہ اور ابو جہل جیسے رئیس بھی شامل تھے۔ ابو جہل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا۔